السلام علیکم ناظرین چوتھے حصے کو جو تمام لشکر ضعف پر مشتمل تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی کمان میں رکھا اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اسلام کا یہ پرجوش لشکر سامان حرب سے آراستہ ہو کر لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ ادھر بہان نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ حرب کے ساز و سامان سے بالکل مزین ہو جائے، چنانچہ وہ بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ رومیوں نے جس وقت آگے بڑھ کر مسلمانوں کی صف بندی اور رستگی دیکھی کہ گویا ان کی ہر ایک صف ایک سنگین قلعہ ہے جو ہلا نہیں ہل سکتا، پرندے اس پر سایہ کر رہے ہیں، صفیں ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے سیدھے نیزوں کا ایک جال ہو کے رہ گیا ہے، تو ان کے دل ڈر گئے اور باری تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایک رعب بھر دیا۔ آگے بڑھ کے بہان نے اپنے لشکر کو مرتب کیا۔ نصرانی عرب یعنی غسان، لخم اور جذام کے قبیلوں کے لوگ صفوں سے آگے کھڑے ہوئے اور جبلہ ایک چاندی کی صلیب جس کا وزن 5 رطل تھا اور جس کے چاروں کونوں پر 4 چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح جواہر لگے ہوئے تھے لے کر ان کے آگے ہوا۔ بہان نے ان کے پیچھے 30 صفیں مرتب کیں جس کی ہر ایک صف میں مسلمانوں کے تمام لشکر جتنی تعداد موجود تھی اور ہر ایک صف میں بہت زیادہ نشانات، اعلام اور صلیبیں معمور کی گئی تھیں۔ بہان نے راہبانوں اور پادریوں کے ساتھ جو انجیل پڑھتے اور اسے دھونی دیتے جاتے تھے ایک چکر لگایا۔ جس وقت اس کی تمام صفیں مکمل ہو چکی تو ان میں سے ایک ڈیل ڈول کا ایک سردار مطلع ذرا چمکاتا ہوا نیزہ مرصع بالجواہر صلیب لیے ہوئے سبزہ گھوڑے پر سوار بہر نکلا اور مسلمانوں کے قریب آ کے رومی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بادشاہ کے مقربین اور رومی امراء میں سے ہے۔ مسلمان اگرچہ اس کی زبان نہیں سمجھے مگر اسے بادل کی طرح گرجتا ہوا دیکھ کر فوراً تاڑ گئے کہ یہ اپنا مقابل تلاش کرتا ہے۔ انہوں نے یہ معلوم کر کے کسی قدر توقف کیا مگر حضرت خالد بن ولید ادھر سے توقف دیکھ کر چلا اٹھے اور فرمایا، یہ کافر تمہیں مقابلہ کو بلاتا ہے اور تم تاخیر کرتے ہو، اگر تم نہیں نکلتے تو اس کے مقابلہ میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے آگے بڑھنا چاہا۔ آپ ابھی گھوڑے کو ایڑ لگانا ہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک نہایت عمدہ مقابل کے گھوڑے کی طرح کے ہی ایک سبزے گھوڑے پر ایک شخص ایک خوبصورت نیزہ ہاتھ میں تھامے اور لڑائی کے ساز و سامان سے پوری طرح لیس ہو کے آگے بڑھا اور اپنے حریف کے مقابلے کے لیے ادھر جانے لگا۔ یہ شخص حضرت خالد بن ولید کے کسی جانباز سپاہی کی شناخت میں نہ آیا۔ آپ نے اپنے غلام حمام سے فرمایا کہ تو سوار کے پاس جا کے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے اور کس گروہ اور کون سے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حمام یہ سن کر اس کی طرف چلے اور قریب تھا کہ وہ سوار اپنے حریف تک پہنچ جائے۔ انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اے مرد خدا، تم کون شخص ہو؟ سوار نے جواب دیا کہ میں روماس والی بصرہ ہوں۔ یہ سن کر حمام پیچھے لوٹے اور حضرت خالد بن ولید کو اس سے مطلع کیا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ حضرت روماس والی بصرہ جس وقت حریف کے مقابلہ میں پہنچ گئے تو آپ نے مطلع سے رومی زبان میں گفتگو کی۔ اس نے کہا، روماس، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس قوم کا مذہب کیوں اختیار کر لیا؟ آپ نے فرمایا، یہ دین جس میں داخل ہوا ہوں نہایت ہی جلیل اور شریف دین ہے۔ جس شخص نے اس کی مطابقت کی وہ شہید ہو گیا اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس پر حملہ کیا۔ اس نے بھی حملے کا جواب دیا اور یہ اسی طرح 1 گھنٹہ تک برابر لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں لشکر ان دونوں حریفوں کی بہادری پر اشش کر اٹھے۔ آخر رومی نے انہیں ایک دفعہ غافل دیکھ کر ان کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور ایک نہایت کاری ضرب ماری جس کی وجہ سے آپ کا خون جاری ہو گیا۔ حضرت روماس نے اس ضرب کو محسوس کیا اور جب آپ کو تکلیف معلوم ہوئی تو مسلمانوں کی طرف گھوڑے کی بھاگ کر کے سر پیٹ گھوڑا ڈال دیا۔ حریف نے بھی نہایت تیزی کے ساتھ آپ کا تعاقب کیا اور قریب تھا کہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ مسلمانوں نے میسرہ اور میمنہ سے للکارنا شروع کیا جس کی وجہ سے حضرت روماس رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھارس بندھی اور حریف وہیں رک گیا۔ آپ مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے، خون آپ کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ مسلمانوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، مرہم پٹی کی، آپ کے کام کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بخشش و انعام کا وعدہ یاد دلایا اور آپ کی سلامتی پر مبارکباد دی۔
کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت روماس رحمۃ اللہ علیہ شکست کھا کر میدان سے چلے تو رومی کے دل میں بڑا تکبر پیدا ہوا اور سخت دست کلام کر کے اپنے مقابل کے لیے حل من مبارز کا نعرہ لگایا۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھنا چاہا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا اور فرمایا کہ آپ ایک بوڑھے شخص ہیں اور مد مقابل نہایت بہادر ڈیل ڈول کا آدمی ہے، اس لیے میرے نزدیک آپ کا اپنی جگہ پر ہی قائم رہنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی جوان اور مضبوط شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کا ایک بال بھی تمام مشرکین سے افضل و بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت میسرہ اپنی جگہ تشریف لے گئے اور حضرت عامر بن طفیل ان کی جگہ آگے بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، عامر تم کم سن ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو۔ انہوں نے کہا، سردار آپ نے اس بدبخت رومی کی اتنی بہادری بیان کر دی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کا رعب پڑ گیا، اور یہ سخت بری بات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میدان کے شاہ سوار خود لڑائی میں اپنے برابر کے جوڑ کو تاڑ لیتے ہیں اور اس کی بہادری اور شجاعت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے، تم اس کا مقابلہ کسی طرح نہیں کر سکتے، اس لیے تم اپنی جگہ پر ٹھہرو۔ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پیچھے ہٹ گئے اور کسی طرح کی مخالفت نہ کی۔ حضرت قیس بن حبیرہ نے فرمایا، ابو سلیمان میں سمجھ رہا ہوں آپ اس کام کے لیے میرے اوپر نظر انتخاب ڈال رہے ہیں، میں حاضر ہوں اور جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ غالب و بزرگ و برتر کا نام لے کر تیار ہو جاؤ اور اس کے مقابلے میں پہنچ جاؤ، تم اس کے برابر کے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر گھوڑا سر پہ ڈال دیا اور بسم اللہ کہتے ہوئے دشمن کے پاس پہنچے۔ دشمن آپ کا گھوڑا پھرانا دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں نہایت شاہ سوار اور آزمودہ کار معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور فوراً دونوں میں نشانہ بازی شروع ہو گئی۔ حضرت قیس بن حبیرہ شمشیر خارا شگاف لے کر اس کی طرف دوڑے اور ایک تلوار کا ہاتھ رسید کیا۔ دشمن نے اسے اپنی ڈھال پر روکا، مگر یہ تلوار ڈھال کو پھاڑ کر خط تک پہنچی اور اس میں اٹک گئی۔ آپ نے کھینچ کر نکالنا چاہا مگر نہ نکلی۔ ادھر دشمن نے تلوار چلائی اور آپ کی شاہ رگ پر پڑی، جس نے آپ کو صدمہ پہنچایا۔ دونوں حریف ایک دوسرے سے بالکل قریب ہو گئے۔ دشمن چونکہ سخت تنومند تھا اور آپ نے قتال کے بعد سیام و قیام بہت فرمایا تھا، اس لیے آپ بہت زیادہ لاغر اور نہیں فل جسا ہو گئے تھے، اس لیے دشمن نے آپ کو آگے بڑھ کر قید کر لینا چاہا۔ آپ نے جس وقت یہ دیکھا کہ دشمن مجھ پر غالب ہو گیا ہے تو آپ پیچھے ہٹے اور دور کھڑے ہو کر اسے غصہ کی نظر سے دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ خدائے حرب سوچنے لگے، مگر چونکہ تلوار ہاتھ سے نکل چکی تھی اس لیے یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی کی تلوار مانگ لوں، گھوڑے کی باگ موڑ دی اور اپنی جان سے بالکل مایوس ہو گئے۔ جس وقت آپ نے میدان سے گھوڑا لوٹایا تو دشمن نے چیختے ہوئے آپ کا تعاقب کیا۔ آپ یہ دیکھ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور دل میں یہ سوچا کہ تیری شہادت تجھے مل رہی ہے اور تو اس سے بھاگتا ہے، یہ سوچ کر آپ پھر اس کی طرف پلٹے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر انہیں آواز دی اور فرمایا، کیسے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم اس کام کو میرے اوپر چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا، ایھا الامیر، آپ نے مجھے بہت بڑی قسم دے دی ہے، اگر میں آپ کے پاس آ گیا تو کیا آپ پھر مجھے جانے کی اجازت دے دیں گے اور میرے وقت میں توسیع کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تو میں راہ فرار کو اختیار کر کے صاحب نار نہیں ہونا چاہتا، میں میدان میں صبر و استقلال دکھلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام و بخشش کا خواستگار رہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس طرح بغیر تلوار کے آپ کو میدان کی طرف جاتے دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کوئی شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر قیس بن حبیرہ تک میری یہ تلوار پہنچا دے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابا سلیمان، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابن صدیق، یہ کام تم ہی سے ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی
اور حضرت قیس بن حبیرہ کے پاس پہنچ گئے۔ رومیوں نے انہیں دیکھا تو یہ سمجھے کہ یہ قیس بن حبیرہ کی اعانت کو آئے ہیں، اس لیے ان میں سے بھی ایک اور سردار نکلا اور یہاں آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دے کر کھڑے ہو گئے اور واپس نہ لوٹے۔ آنے والے سردار نے کچھ باتیں کرنا شروع کی جسے حضرت عبد الرحمن مطلق نہ سمجھ سکے۔ آپ نے فرمایا بدبخت کیا کہتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ سن کر رومیوں میں سے ایک ترجمان نکلا اور اس نے ان سے کہا کہ یا معاشر العرب، کیا تم یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم نہایت منصف اور عادل ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو اپنے ساتھی کو محض تلوار دینے آیا تھا اور اب جاتا ہوں۔ اگر تمہارے 100 آدمی بھی ہمارے ایک شخص کے مقابلہ پر آ جائیں تو ہمیں اس وقت بھی گرا نہیں گزرتا۔ دیکھو تم 3 آدمی ہو اور میں تنہا تمہیں کافی ہوں۔ ترجمان نے یہ اس سردار سے کہا تو وہ آپ کی یہ بات سن کر تعجب کرنے لگا اور انہیں گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا یا کیسے؟ تم تھک گئے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ اور خدا کے واسطے کچھ دیر آرام کرو اور جو کچھ میں کرتا ہوں اسے دیکھتے رہو۔ یہ کہہ کر آپ نے اس شخص کے جسے آپ مخاطب تھے اس زور سے نیزہ مارا کہ اس کی پشت کو توڑتا ہوا باہر جا نکلا۔ دونوں رومی سردار یہ دیکھ کر آپ کی طرف لپکے اور آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت قیس بن حبیرہ یہ دیکھ کر آپ کی مدد کو دوڑے، مگر آپ نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم الگ رہو اور ان سے مجھے ہی نبٹ لینے دو۔ اگر میں مارا گیا تو تم ثواب میں میرے برابر ہو گئے۔ میری بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تمہارا بھائی تمہارے باپ اور شوہر سے جا ملا ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ہاتھ میں نیزہ لے کر آگے بڑھے اور ان میں سے ایک کے سینے میں دے مارا۔ اس کی نوک ذرا میں پھنس گئی تو آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تلوار کو میان سے سونت کر رکاب میں کھڑے ہو کر اس زور سے ایک بھرپور ہاتھ مارا کہ دشمن 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تیسرا گبرو آپ کی یہ جرأت و ہمت دیکھ کے مبہوت سا ہو گیا اور متحیر ہو کے آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت قیس سے فرمایا قیس تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے اس سردار پر بھی حملہ کیا اور اسے ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر دور جا گرا اور دھڑ زمین پر گرتا ہوا دکھلائی دیا۔ رومیوں نے اس منظر کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یہ عرب شیطان معلوم ہوتے ہیں۔ جس وقت بہان کو اس کی اطلاع دی گئی تو وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہرقل بادشاہ کو اس قوم کے حالات کی بہت زیادہ اطلاع تھی۔ مسیح کی قسم تمہارے اندر ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تم مغلوب ہو رہے ہو اور یہ قوم برابر فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ اگر تم نے اپنی کثرت سے انہیں نہ پیس ڈالا تو تمہاری طرف سے کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے اوپر فتح پا کر رہیں گے۔ اس وقت اس کے پاس ایک سردار آیا اور وہ اس کے کان میں کہنے لگا ایھا الملک، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ آدمی جو ابلک اور سبزے گھوڑے پر سوار اور تمام اسلحہ سے مسلح تھے آسمان سے اترے اور ان عربوں کو گھیر لیا۔ ہم بھی ان کے سامنے کھڑے تھے، ہمارے لشکر میں سے جو نکلتا رہا وہ برابر اس کو قتل کرتے رہے حتیٰ کہ ہمارے اکثر آدمیوں کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اب وہی بیداری میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ایک آدمی نے نکل کر ہمارے 3 آدمیوں کو قتل کر کے رکھ دیا ہے۔ میری رائے میں یہ آسمان میں ہی مقدر ہو چکا ہے کہ وہ ہم پر فتح یاب ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی بہان کا دل بیٹھ گیا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اسے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس خواب دیکھنے والے کو تنبیہ کر دی کہ وہ اپنا خواب کسی دوسرے سے بیان نہ کرے۔ ادھر حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن نے ان تینوں مقتولین کا اپنے گھوڑوں سے اتر کر سامان اور اسلحہ اتارا اور مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو پیش کر دیا۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ تم دونوں کا حق ہے۔ قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جہاں ان کو حضرت خالد بن ولید نے مقرر فرمایا تھا اسی جگہ جا کھڑے ہوئے، مگر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان کارزار کی طرف پلٹے اور دونوں صفوں کے درمیان میں گھوڑے کو چکر دینے لگے اور رومیوں کے میمنہ پر پہنچتے ہی حملہ کر دیا۔ میمنہ کی صفیں ان کے حملہ سے ہل گئیں اور انہوں نے ان کے 2 سواروں کو موت کا راستہ دکھلا دیا۔
اس کے بعد آپ یہاں سے پلٹے اور دشمن کے کلب پر جا گرے، یہاں سے اٹھے تو میسرا پر اور حملہ کرنے لگے۔ یہاں پر تیروں کی بچھاڑ ہونے لگی تو آپ گھوڑے کو ایک ایڑ لگا کے لشکر کے مقابلہ میں میدان کے اندر آ کھڑے ہوئے۔ اب آپ اپنے نام سے رومیوں کو ڈراتے اور انہیں مقابلے کے لیے بلاتے تھے، حتیٰ کہ ایک رومی سردار آپ کے مقابلے کے لیے نکلا، مگر ابھی بہت تھوڑا سا ہی وقفہ گزرا تھا کہ دائی اجل کو لبیک کہتا ہوا دوزخ کی طرف چلا گیا۔ دوسرا نکلا، اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے جس وقت آپ کی یہ بہادری دیکھی تو دعا کی، اس کے بعد آپ نے انہیں پکار کر آواز دی، عبد الرحمن، تمہیں اپنے باپ کے بڑھاپے اور ان کی بیعت کی قسم، بس اب تم چلے آؤ اور لڑائی اپنے مسلمان بھائیوں پر چھوڑ دو۔ آپ یہ سن کر واپس چلے آئے۔ قرام ابن غنم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے جو جنگ یرموک میں شریک تھا دریافت کیا کہ آیا میدان کرزار میں تمہارے دوش بدوش خواتین اسلام بھی رہتی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں رہتی تھیں۔ اسما بنت ابی بکر، زوجہ زبیر بن عوام، خولا بنت ازور، ام ابان زوجہ کرما بن ابی جہل، غزنہ بنت عامر بن عاصم زمری، میں اپنے خامند مسلمہ بن عوف، رملہ بنت طلیحہ زبیدی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ یہ اس طرح جان توڑ کر لڑی تھیں کہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو خوش اور راضی کر لیا تھا۔ پہلے دن یہ جنگ یرموک محض ایک چنگاری تھی جو سلگتے سلگتے آخر میں ایسی شعلہ زن آگ بن گئی جس کے شرارے اڑ اڑ کر خرمان ہستی کو جلا جلا کر خاک و سیاہ کرنے لگے۔ اس کا ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے زیادہ خطرناک اور سخت تھا، جس کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت عبد الرحمن چاند ایک رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر واپس چلے آئے تو بہان نے اپنی 10 صفوں کو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے یہ حکم سنتے ہی مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ مسلمان بھی ان کی طرف بڑھے اور ایک گھمسان کا رن شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت تک آفتاب آسمان پر کھڑا ہوا اس لڑائی کا نظارہ دیکھتا رہا اس وقت تک فریقین میں برابر لڑائی ہوتی رہی، حتیٰ کہ شب کی تاریکی نے آ کر ان دونوں کو جدا کیا۔ اس سے پہلے دن کی لڑائی میں فریقین کا کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، رومی بھی بہت کم کام آئے تھے اور مسلمان بھی کل 10 شہید ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ بہان جب لوٹ کر اپنے فروخت گاہ میں آیا تو رومی بطار کا راہب عالم اور دانشمند لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا چنا گیا، مگر اس نے اس خواب کی دہشت کی وجہ سے جو ایک سردار نے اسے بیان کیا تھا اس کھانے سے قطن کچھ نہ کھایا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ میں جزیہ دے کر صلح کر لوں، مگر ہر کل عمرائے سلطنت اور ریان مملکت کا خوف اسے مانے آ رہا تھا۔ بہان تمام رات اسی فکر میں رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس کی رائے نے کہیں رہنمائی کی کہ وہ لڑائی کو موقوف رکھے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو مسلح کیا، صفوں کو ترتیب دیا اور لڑائی کے منتظر ہو گئے، مگر جب رومیوں میں کچھ حرکت اور جنبش نہ دیکھی تو یہ سمجھ لیا کہ ان میں کوئی نئی بات ضرور ہے اور دشمن مغلوب معلوم ہوتا ہے۔ ادھر تمام بطر کا نیز چاروں بادشاہ یعنی کناتیر، جرجیر، دریحان اور کوریر اور تمام سردران لشکر جنگ کی اجازت طلب کرنے کے لیے بہان کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ آپ ہمیں لڑائی کی اجازت دیں۔ اس نے کہا میں ایسی قوم کی طرف سے جس کا پیشہ ہی ظلم ہے کیوں نبردازمائی کروں؟ اگر تم احرار ہو تو خود اپنی سلطنت کو بچاؤ اور اپنے حریم کی حفاظت کے لیے لڑو۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، آپ لڑائی ہمارے حوالے کر دیں، مسیح ابن مریم کی قسم، تا وقت یہ ہے کہ ہم انہیں شام سے نہ نکال دیں یا انہیں مار کر ان کا وہیں ڈھیر نہ کر دیں، اس وقت تک کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے یا وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ آپ ہمارے قول پر اعتماد کریں اور ہمارے ساتھ میدان کرزار تک چلیں۔ جس وقت آپ لڑائی کا قصد کریں تو ہمیں ہمارے لشکر کے ساتھ باری باری سے اجازت دیتے رہیں کہ ایک دن ہم میں سے ایک سردار اپنی جمعیت کو ساتھ لے کر لڑے اور دوسرے روز دوسرا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے کون شخص زیادہ بہادر ہے اور مسلمانوں کو زیادہ دیر مقابلے میں ٹھہرنے دیتا ہے یا نہیں۔ ہم اپنے تمام اہل و عیال کو ایک جگہ جمع کر لیں گے۔ اگر ہم نے عربوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو ہم انہیں ان کے خیموں کی طرف لوٹا دیں گے، اور اگر ہم پر عربوں کا غلبہ ہو گیا تو وہ اپنا شہروں اور دیہات کو لوٹ جائیں گے۔ لڑائی ہمارے اور ان کے مابین ہفتہ میں 5 دن ہوگی اور 2 دن آرام کرنے کو مل جائیں گے۔ اس طرح ہمیں امید ہے کہ 1 یا 2 دن میں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ، شکست یا فتح کا ضرور ہوگا۔
بہان ملعون نے کہا کہ واقعی یہ رائے ٹھیک ہے، میں بادشاہ کو بھی اسے مطلع کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہرقل کو جنگ کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کے غلبہ کا خط لکھ کر ایک سردار کے ہاتھ روانہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے روز کے مرکہ کے بعد ایک ہفتہ تک بہان لڑائی سے رکا رہا۔ اس عرصے میں مسلمانوں نے بھی پیش دستی نہ کی اور وہ بھی لڑائی سے رکے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ایک جاسوس کو اس طرف روانہ کیا تاکہ معلوم کریں کہ رومیوں نے لڑائی سے کیوں کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے۔ چنانچہ ایک دن رات یہ غائب رہا اور اس کے بعد آ کر اطلاع دی کہ بہان نے ایک خط ہرقل کے پاس روانہ کیا ہے اور اسے اس کے جواب کا انتظار ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ایھا الامیر، خدا کی قسم ہمارے خوف کے علاوہ اور کسی چیز نے لڑائی کو ملتوی نہیں کیا، آپ ہمیں لڑائی کے لیے اس طرف روانہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا خالد جلدی نہ کرو۔ جس وقت 8واں دن ہو گیا تو بہان نے اپنے ساتھیوں کو لڑائی کے التوا پر نہایت افسوس اور ملال کرتے دیکھا۔ اس نے نصرانی عربوں میں سے ایک شخص کو بلا کر اسے کہا کہ تو ان مسلمانوں کے لشکر میں جا کر ان کے حالات دریافت کر اور یہ معلوم کر کہ ہمارے متعلق ان کی کیا رائے ہے اور لڑائی کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی دیکھ کہ ہمارا رعب ان کے دلوں میں جا گزین ہو گیا ہے یا نہیں۔ لخمی یہ سن کر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے لشکر میں آیا اور تمام لشکر میں ایک دن رات تمام حالات معلوم کرتا ہوا پھرتا رہا۔ اس نے کہا کہ مسلمان نہایت بے فکر اور اطمینان کی حالت میں ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہے نہ خوف ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کا دور ہے، نہ کوئی حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے، نہ کوئی شخص کسی پر ظلم و ستم روا رکھتا ہے۔ بہان نے اپنے پاس تمام سرداران لشکر کو جمع کیا اور 160 صلیبیں بنا کر ایک ایک صلیب کے ماتحت 10,000 آدمی مقرر کیے۔ پھر جبلہ بن احم غسانی کو ایک صلیب دی اور نصرانی عربوں کی کمان اس کے ہاتھ میں دے کر اسے ہراول پر مقرر کیا اور کہا کہ تم عرب ہو اور دشمن بھی عرب ہیں اور ہمیشہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ اس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کے پہلو میں عمدہ جوانوں کی 30 صفیں قائم کیں۔ ہر صف اپنی پچھلی صف کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ تمام رات اسی طرح اپنے لشکر کو ترتیب دیتا رہا حتیٰ کہ فجر ہونے سے پہلے اپنے لشکر کی ترتیب اور تنظیم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک خیمہ کے نصب کرنے کا حکم دیا اور وہ اس کے حکم کے مطابق ایک بلند ٹیلے پر جو یرموک کی جانب تھا اور جس کے اوپر سے دونوں لشکر بخوبی نظر آتے تھے کھڑا کر دیا گیا تاکہ وہ وہاں کھڑا ہو کر دونوں لشکروں کو برابر دیکھتا رہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔